حقوق نسوان کا نعرہ ایک دھوکہ، فراڈ اور منافقت کے سوا کچھ نہیں۔ در حقیقت عورتوں کی عزت و ناموس اور پاک دامنی کے ساتھ کھلا مذاق ہے، جس کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں دو سلسلے جاری فرمائے ہیں، ایک خیر اور ایک شر کا، ایک بھلائی کا دوسرا برائی کا، ایک حق کا دوسرا باطل کا، ایک نور کے مقابلے میں ظلمت کا، اسلام ہے تو اس کے مقابلے میں کفر کا۔ آپ کہیں کہ یہاں صرف خیر ہی خیر ہو، شر نہ ہو تو وہ صرف جنت کا عالم ہے، وہاں سوائے خیر اور بھلائی کے کچھ بھی نہیں۔ اگر شر ہی شر دیکھنا ہے تو وہ جہنم ہے، جہاں شر ہی شر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جنت اور جہنم کا مرکب بنایا ہے تاکہ انسان کی آزمائش کرے کہ کون میرا بندہ نیکی کی طرف چلتا ہے، کون برائی کی طرف چلتا ہے۔ یہاں نیکی بھی ہے اور برائی بھی ہے، نور بھی ہے، ظلمت بھی ہے، اسلام بھی ہے، اس کے مقابلے میں کفر بھی۔ یہ سلسلہ زمین سے لے کر اوپر آسمان تک ہے۔ ایک طرف ملائکہ بھی ہیں جو خیر ہی خیر ہیں، ان کے مقابلے میں شیاطین ہیں جو شر ہی شر ہیں۔ ملائکہ یہ بات کہ انسان کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، ملائکہ ہر بات میں انسان کو خیر کی طرف بلاتے ہیں اور شیاطین شر کی طرف بلاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر انسان کے قلب کے دائیں طرف فرشتہ بیٹھا ہوا ہے جو انسان کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، نیکی کی ترغیب دیتا ہے، اور بائیں طرف شیطان جو برائی کی طرف بلاتا ہے اور انسان کو برائی کی طرف ترغیب دیتا ہے۔ انسان برائی کی طرف زیادہ میل ہوتا ہے کیونکہ اس میں لذت، عیش اور کشش ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات انسان کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی کہتا ہے نماز با جماعت ادا کروں، کبھی کہتا ہے کہ بڑا وقت پڑا ہے بعد میں ادا کر دوں گا، کبھی کہتا ہے حج کروں، کبھی کہتا ہے بڑی عمر پڑی ہے بعد میں ادا کر دوں گا، یہ پیسہ کاروبار میں لگا لوں۔ یہ کشمکش ہر نیکی کے کام میں چلتی رہتی ہے۔ شیاطین ہر وقت فتنہ و فساد، شر پھیلاتے ہیں۔ اسلام ہمیشہ آپس میں محبت، مودت، میل جول کر درس دیتا ہے۔ انسانوں کے ملانے کا سب سے بڑا ذریعہ انسان کا نکاح ہے، جس میں دو اجنبی دلوں کو، دو اجنبی خاندانوں اور قبیلوں کو ملانا ہے، جوڑنا ہے، محبت، مودت پیدا کرنا ہے۔ ہم حقوق نسواں کے باتیں کرتے ہیں لیکن اندر سے منافقت ہوتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا اور اس پر فخر کیا جاتا تھا کہ ہمارا کوئی داماد نہ بن سکے۔ اس کو وہ اپنے لیے بڑی ذلت عار، بڑی بے عزتی سمجھتے تھے۔ خاص کر قبیلہ بنو تمیم میں یہ رواج، یہ ظالمانہ اور جہلانہ رواج عام تھا۔ اس قبیلہ کے سردار قیس بن عاصم نے جب انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے اپنی معصوم بچی کو اپنے ہاتھوں دفن کرنے کا واقعہ رحمت للعالمین کے سامنے یوں بیان کیا: یا رسول اللہ، میں گھر سے بغرض تجارت سفر پر گیا، اس وقت میری بیوی حاملہ تھی، اس وقت صحراؤں بیابانوں میں اونٹوں اور گدھوں پر سفر کیا جاتا تھا جس میں کافی عرصہ سفر میں لگ جاتا تھا۔ میرے بعد میرے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی، میں گھر میں ہوتا تو اس کو زندہ درگور کر دیتا۔ ماں جیسے تیسے اس کو پالتی رہی۔ ماں کو خوف تھا اور وہ اس تصور سے کانپ اٹھتی تھی کہ باپ آ کر اس ننھی منھی پیاری سی گڑیا کو مٹی میں زندہ دفن نہ کر دے۔ چنانچہ اس خوف سے اس نے اپنی پیاری معصوم بچی کو دور اپنے رشتہ داروں، اپنی خالہ کے پاس بھیج دیا کہ وہاں پرورش پا کر جب بڑی ہو جائے گی تو شاید باپ کو رحم آئے گا۔
میں جب عرصہ دراز کے بعد سفر سے واپس گھر آیا تو معلوم ہوا کہ میرے ہاں مرا ہوا بچہ پیدا ہوا ہے اور بات آئی گئی ہو گئی۔ بچی اپنی خالہ کے ہاں پرورش پاتی رہی اور کافی بڑی ہو گئی۔ اللہ کا کرنا مجھے پھر سفر پر جانا پڑ گیا۔ میں نے سوچا کہ بچی کا باپ کچھ دنوں کے لیے گھر سے باہر ہے۔ ماں نے بچی کو گھر بلا لیا۔ میں نے سفر کا ارادہ ترک کر کے جلد ہی گھر واپس آ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ خوبصورت پیاری سی معصوم بچی گھر میں کھیل کود رہی ہے۔ بچی کو دیکھ کر میرے پدری خون نے جوش مارا۔ میں سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ میری بچی ہے۔ بیوی نے میری نگاہوں سے اندازہ لگایا کہ پدری محبت جاگ اٹھی ہے، خون کا اثر رنگ لایا ہے۔ بیوی سے پوچھا، یہ اتنی پیاری خوبصورت بچی کس کی ہے؟ بیوی نے سارا قصہ سنا دیا۔ میں بے اختیار بچی کو گلے سے لگایا۔ ماں نے بچی کو بتایا کہ یہ تیرے ابو ہیں۔ بچی ابو ابو کہتے میرے سینہ سے چمٹ گئی۔ جب میں گھر آتا تو بچی ابو ابو کہتے ہوئے دوڑ کر آتی اور میرے گلے لگ جاتی تو میں ایک عجیب سا سکون محسوس کرتا۔ جب بچی بڑے ہونے لگی تو مجھ پر زمانہ جہلیت کا وہ جنون سوار ہو گیا کہ مجھے داماد بننا ہوگا، مجھے یہ ذلت رسوائی برداشت کرنی ہوگی۔ یہ شیطانی وسوسہ، جاہلانہ غیرت میرے دل میں کھٹکتی رہی، میرے اندر ہی اندر مجھے کھا رہی تھی۔ آخر کار میرے زمانہ جہلیت کی غیرت نے مجھے جھنجھوڑا۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں نے طے کر لیا کہ اس کو دفن کر کے چھوڑوں گا۔ میں نے ایک دن بیوی سے کہا کہ اسے نہلاؤ دھلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ، میں نے اس کو اپنے دوست کی دعوت پر لے جانا ہے۔ بچی خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ وہ نہلا دھلا کر میرے ساتھ روانہ ہو گئی۔ وہ خوشی سے کھیل کود رہی تھی، میرے آگے دوڑ رہی تھی، لیکن پھر بھی مجھے اس پر رحم نہ آیا۔ میں اسے لے کر ایک سنسان جنگل میں پہنچا۔ وہاں کدال سے گڑھا کھودنے لگا۔ جب میرے کپڑوں پر پاؤں پر مٹی پڑتی تو بچی اپنے دوپٹے سے میرے کپڑے اور پاؤں صاف کرتی۔ جب میں نے گڑھا کھود لیا تو ایک دم اس بے گناہ ہنستی کھیلتی گڑیا کو اس میں پھینک دیا۔ وہ بار بار ابو ابو کہہ کر میرے گلے سے لپٹ جاتی۔ ابو مجھے کیوں اس گٹر میں، اس گڑھے میں ڈال رہے ہو؟ زمانہ جہلیت کا مجھ پر وہ بھوت سوار تھا۔ میں اس کے بازو چھڑا کر اس کے نیچے گڑھے میں پھینک دیا۔ وہ چیختی اور چلاتی رہی۔ میں نے اس پر مٹی ڈال کر دفن کر دیا۔ معصوم بچی کی اس حسرتناک بے بسی اور بے کسی کا واقعہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوں سے داڑھی مبارک تر ہو چکی تھی۔ آپ نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا، بس کر میرا کلیجہ پھٹتا ہے۔ قیس بن عاصم نے کہا کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں شفقت، محبت، مودت بھر دی ہے۔ آج بھی اس بچی کی چیخ و پکار میرے کانوں میں گونجتی ہے تو میں بے قرار ہو جاتا ہوں۔ اس لیے قرآن مجید پکار کر فرماتا ہے کہ قیامت کے دن یہ زندہ گاڑی گئی بچیاں اپنے رب سے فریاد کریں گی، اے اللہ ہمیں کس جرم، کس قصور، کس گناہ کی وجہ سے زندہ دفن کیا گیا تھا؟ فَبِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ہمیں کس قصور جرم میں زندہ دفن کیا گیا؟ ہمارا قصور کیا تھا؟ تو نے تو ہمیں بحث رحمت و برکت بنا کر بھیجا تھا۔ بدقسمتی سے اس مہذب دور میں جہاں حقوق نسواں کے علمبرداروں کو حقوق نسواں کا نعرہ بلند کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، لڑکی کی پیدائش پر ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، جس کو قرآن مجید اس طرح بیان کرتا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو بچی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے
کہ تمہاری بچی پیدا ہوئی ہے، یہ سن کر اس کا چہرہ غمگین ہو جاتا ہے، غم سے سیاہ ہو جاتا ہے۔ لڑکی کی پیدائش پر جو خوشی کا اظہار ہوتا ہے، دعوتیں ہوتی ہیں، بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، کیا بچی کی پیدائش پر ایسا ہوتا ہے؟ اس میں جہل اور تعلیم یافتہ سب برابر میں شریک ہے۔ الٹا بیوی کو ساس بہو تانے دیتی ہیں، اپنے لڑکی کی دوسری شادی کا تانا دے کر دل دکھاتی ہے۔ اس میں بیوی کا کیا قصور؟ جو چیز اس کے بس میں نہیں۔ لڑکا لوگوں کی عزت و عصمت لوٹتا رہے، اس سے بے گناہ ثابت کیا جاتا ہے، اس کی مرضی پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ بحیثیت انسان اگر بیٹی سے، بچی سے تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے تو والد اور بھائی اس کا گلا دبا کر زندہ زمین میں دفن نہیں کر دیتے؟ آئے دن اخبارات میں ان خبروں چھپ رہی ہیں۔ حالانکہ عورت کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اس لیے عین نکاح کے وقت 4 گواہ بھیجے جاتے ہیں۔ اس مہذب دور میں بچوں کے ساتھ گینگ ریپ نہیں ہوتا، ان کا گلا دبا کر زمین میں دفن نہیں کیا جاتا۔ حقوق نسواں کے علم برداروں نے عورتوں کو صرف اور صرف اپنی عیش و عشرت، ناچ گانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ کیا ہم ان کو وراثت میں حصہ دیتے ہیں؟ اسلام نے عورت کو بحث رحمت اور برکت بنایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جس شخص نے 2 بچیوں کی پرورش کی اور اچھی تربیت کی تو قیامت کے دن وہ شخص میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا۔ آپ نے اپنی انگشت شہادت اور 7 والی انگلی کو ملا کر دکھایا کہ اس قدر بلند و بالا مقام دیا جائے گا۔ آپ کا ارشاد مبارک ہے، جو 2 لڑکیوں کو پرورش و تربیت کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں بلند مقام عطا فرمائے گا۔ اسلام نے عورت کو اتنا بلند مقام و مرتبہ فرمایا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ بہن بیٹی کو عزت و عظمت و احترام سے نوازا، بیوی کو گھر کی مالکہ بنایا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک عورت اپنی 2 بچیوں کے ساتھ میرے پاس آئی۔ اس وقت میرے پاس گھر میں صرف 3 کھجوروں کے دانے تھے۔ میں نے اسے 3 کھجوریں دے دی۔ اس نے دونوں بچیوں کو ایک ایک کھجور دے دی اور تیسری کھجور اپنے منہ میں ڈالنے لگی تو بچیوں نے وہ بھی مانگ لی۔ اس نے خود نہ کھائی، اس کھجور کے دانے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور آدھی 2 بچیوں کو آدھا کر کے دونوں میں تقسیم کر دی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے اس عورت کی یہ خصلت، یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت واجب کر دی ہے اور جہنم سے نجات دے دی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سیدہ فاطمہ، آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا بطول تشریف لاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، آپ کے ماتھے پر بوسہ دیتے اور اپنے بستر پر بٹھاتے اور خوب خاطر و مدارت فرماتے۔ آپ کی نسل سیدہ بطول سے چلی ہے۔ جب حاتم طائی کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بمائے اپنے قبیلہ کے حاضر ہوئی، آپ نے بڑی عزت و احترام سے ان کو بٹھایا اور حضرت بلال کو حکم دیا کہ یہ لو محمد کی چادر حاتم طائی کی بیٹی کے سر پر ڈال دو۔ حضرت بلال نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ کافر کی بیٹی ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو یا مسلمان کی۔ جوں ہی نور نبوت کی چادر بیٹی کے سر پر ڈالی گئی، وہ پکار اٹھی، یا رسول اللہ، اس نور نبوت والی چادر سے میرا دل منور ہو گیا ہے، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیں۔ اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔
پھر وہ اپنے خاندان کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا کہ اسلام کی دشمنی میں جس طرح ہم اکٹھے تھے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نبوت میں اکٹھے ہو جائیں۔ 500 آدمیوں نے اسلام قبول فرمایا۔ یہ ہے اسلام کی محبت، مودت، آپس میں میل جول اور تعاون۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔